جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی اللہ کو معلوم تھا کہ حالات کیسے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت تک کن کن مشکلات اور مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی، خدا کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے۔ آج دیکھ لو اللہ کا یہ وعدہ کہ اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ بڑی قربانی چاہتا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل میں جما لیا ہے، تو اب تمہیں آزمائشوں میں، قربانیوں میں، فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ من الخوف، دہشت کا ماحول۔ آج دیکھو اطمینان، سکون ختم ہو رہا ہے۔ ہر آدمی آنے والے وقت کے لیے ایک فکر مند ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ نہ جان پر اطمینان، نہ مال پر اطمینان و سکون۔ کس کے کاروبار چلتے چلتے ایک دم بریک لگ جائے، گھر سے نکلیں سفر پر خدا جانے کیا ہو جائے، اطمینان سکون اٹھ چکا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں گھبرانا مت، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں تمہارے ایمان کی نشانی ہیں، اس لیے کہ تمہارا ایمان ہے اللہ پر، تو دشمن تمہارے لیے مصیبتیں، رکاوٹیں، دشواریاں پیدا کر کے تمہیں ذہنی تکلیف بھی پہنچائے گا، تمہیں جانی تکلیف بھی پہنچائے گا، تمہارے کاروبار اور مال کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہوگا کیا دور صحابہ میں یہ نہیں ہوا؟ صحابہ تمام دور اور حالات سے گزر چکے ہیں۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی ایک واقعہ سناتا ہوں، اس لیے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر ایمان اور کامل توکل کرو۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اسلام اور کفر کی بڑی زبردست جنگ تھی۔ مکہ کے دشمن 3000 کی تعداد میں مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے تھے، اور مسلمان ابھی کمزور تھے۔ ہجرت کو صرف تیسرا سال ہو رہا تھا، 2 سال مکمل ہو کر ہجرت کا تیسرا سال تھا، مسلمان کمزور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل تو غزوہ بدر میں مار دیا گیا تھا، اس کے بعد دشمنوں کی کمان اور قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر تمام ہتھیار اور طاقت کے ساتھ مسلح ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ مسلمان کمزور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے وہیں پر صحابہ سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ ان کا دفاع تو کرنا ہے، ان کا مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کچھ صحابہ کی رائے یہ آئی سامنے، اے اللہ کے پیغمبر، ہم تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور، اسباب کی لائن سے بھی کمزور، کھانے کا سامان بھی ہمارے پاس اتنا نہیں،
نہ مقابلے کے لیے جو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ اس لیے کچھ ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے میں اپنے کی سرحد پر اب مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، باہر نہ نکلا جائے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن کچھ صحابہ وہ تھے جن کے اندر بڑا جذبہ تھا، بڑا جوش تھا، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جس کا انہیں بڑا رنج اور غم تھا کہ اس پہلے معرکے میں اور جہاد میں ہم شریک نہیں ہو سکے، لہٰذا آج تو ہم بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھلائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے کو چھوڑ دیا جائے، اب باہر نکلا جائے، اب باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ لمبی تفصیل ہے اس میں، فیصلہ یہی ہوا کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور 1000 کی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر مدینے کی آبادی کو چھوڑ کر آگے نکلا، احد پہنچا۔ احد اس وقت مدینے کی آبادی سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پہنچ گیا۔ اب پہنچا نہیں، یہ 1000 اس میں 300 منافقین تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، ان کی شکلیں، ان کے لباس ایمان والوں جیسے، لیکن منافق تھے۔ یہی تو منافق ہیں جو اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ۔ اب چلے تو حضور کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، کچھ آگے پہنچے، اب وہی جو ان کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، منافقین کی خصلت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، اس نے دھوکہ دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، یہ دھوکہ دیا۔ ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کر مقابلہ ہونا چاہیے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اور یہ 1-2 نہیں تھے، اس زمانے میں 300 منافق تھے جو حضور کے ساتھ شریک تھے، لیکن راستے میں یہ بہانہ بنا کر کے واپس لوٹ گئے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بچ گئے 700 جو مخلص مومن تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جان لگا دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، اب نکل پڑے ہیں تو اب پاؤں پیچھے نہیں پلٹے گا، اب تو یا تو غازی بنیں گے یا شہید ہو جائیں گے، ایمان کے نام پر، دین کے نام پر۔ مقابلہ ہوا، اس مقابلے کے اندر بڑے حالات آئے۔ بہرحال اخیر میں ابو سفیان کا لشکر واپس ہو گیا۔ لمبی تفصیل ہے، میں پوری تفصیل نہیں، مجھے جو بتانا ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے چلا گیا، صحابہ میں 70 شہید ہو گئے، بظاہر بڑا زبردست نقصان ہوا۔ اللہ کے پیغمبر گر گئے، آپ کے چہرے پر لوہے کی ٹوپی کی کڑی رخسار پہ گڑ گئی، خون کے فوارے نکلے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ سارے حالات آئے۔ پھر اس کے بعد جنگ ختم ہوئی، ابو سفیان اپنا لشکر لے کے چلا گیا۔ ابھی صحابہ زخموں سے چور تھے اور 70 قیمتی جانوں کا جو حادثہ ہوا تھا، اس سے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، بہت زیادہ ان کی طبیعت پر اثر تھا۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ پھر آزماتا ہے،
انہی زخمیوں کو، انہی غمگین لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد مکے کے راستے سے کچھ لوگ آئے مدینے۔ اب مدینے آ کر کہتے ہیں کہ ارے خیر مناؤ، ابھی ابو سفیان کا لشکر وہیں رکا ہوا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے قراء الغمیم، وہاں رکا ہوا ہے۔ اب پھر اس کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو کیسی آزمائش ہے۔ 70 کا نقصان ہو چکا، شہادت مل گئی، نبی زخمی ہو گئے، سارے حالات آئے۔ اب پھر یہ اللہ کی آزمائش کہ یہ اطلاع آئی کہ دشمن پلٹ کے پھر آ رہا ہے۔ قرآن نے کتنا بہترین انداز ہے قرآن کا، اس نقشے کو کھینچا ہے۔ الذین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم۔ اس وقت کو یاد کرو جب لوگوں نے آ کر کہا کہ دشمن تمہارے خلاف پھر اکٹھا ہو گئے ہیں اور تمہارے اوپر پھر حملہ کریں گے۔ فاخشوہم، مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کو ڈرا دیں، ان کو خوف۔ اور ظاہر ہے کہ جب ڈرتا ہے آدمی تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے، طاقت کم ہو جاتی ہے۔ فاخشوہم، لیکن جب صحابہ کو یہ اطلاع ملی اور نبی کو یہ خبر لگی کہ پھر یہ ہونے والا ہے تو صحابہ کا حال کیا بنا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ دشمنوں نے تو ڈرا دیا، لیکن یہ ایمان والوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایمان والوں کی زبان پر ایک جملہ آیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، یہ حالات ان کے اوپر آ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے حالات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو وہی رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں سے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں کاروباری نقصان، جان کا نقصان، طرح طرح کے خوف اور اندیشے، بے بنیاد جھوٹے الزامات، اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ذہنی ٹارچر کریں گے، تمہیں کچوکے لگائیں گے تاکہ تمہاری ہمت، تمہاری طاقت جواب دے جائے اور تم ہمارے اشارہ و ابرو پر ہم جو کہیں وہ کرنے والے بن جاؤ اور جو ہم کہیں وہی سن لو۔ یہ حالات آئیں گے، ہے حالات آج سب جانتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے شہر یا آپ کا نہیں، پورے ملک میں یہ حال ہے کہ بندی کا سناٹا پسرا ہوا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، چاہے کسی لائن کے کاروباری ہوں۔ ہر آدمی فون سے، میری بات بہت سے لوگوں سے، دور دور کے لوگوں سے ہوتی ہے، کچھ لوگ سفر سے واپس آتے ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں، ہر طرف یہی حال ہے۔ لیکن یہ آزمائش کا دور ہے، یہ ایمان والوں کو آزمایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو اپنا ہوتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے، غیروں کا امتحان نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والی امت ہیں،
تو اللہ نے کا جو وعدہ اور اللہ کا جو فرمان ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور انجام کیا ہوگا؟ اسلام، مسلمان، قرآن کا دشمن اپنی سازشوں میں، اپنی مکاریوں میں ناکام ہوگا، خائب و خاسر ہوگا۔ اور اگر بالفرض والمحال کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، کچھ سوچ سکتے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے زندگی کے لالے پڑے ہیں۔ دل میں بات آ سکتی ہے، شیطان دل میں یہ خیال ڈال سکتا ہے، لیکن یاد رکھو بالفرض والمحال اگر اس دنیا کی فانی زندگی میں وہ عیش کرتے ہیں لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، نہ کوئی بچا نہ کوئی بچ سکے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ پھر تو ان کے لیے سوائے چیخنے، چلانے، خون کے آنسو رونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کے لیے آپ کے لیے اگر دنیا کے اندر سکون نہ پا سکے اور اسی حالت میں زندگی کا وقت پورا ہو گیا اور زندگی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی خوشخبری، آخرت کے لیے بھی خوشخبری۔ تمہارے لیے آخرت میں یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرمائے گا کہ آؤ میرے نیک بندو، دنیا میں تم نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، ایمان کی بنیاد پر اور کلمے کی بنیاد پر تمہارے اوپر بڑے حالات آئے ہیں، آؤ آج کے عیش کو دیکھو، آج کے مزے کو دیکھو، دیکھو جنت کے باغات اور جنت کے محلات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے استقبال کے لیے جنت کی حوریں تیار ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ پر مکمل بھروسہ، پوری عزیمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا ٹھیک ہے۔ روزی مقدر ہے، میں جو ہے تقدیر سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی تقدیر میں جو روزی رکھی ہے، تقدیر سے ایک دانہ زیادہ آپ نہ پا سکتے ہیں، نہ اس سے ایک دانہ کم پا سکتے ہیں۔ اگر خدا کی طرف سے یہی مقدر ہے تو وہی ہو کے رہے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان حالات کے بعد پھر آسانیاں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے۔